عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب واقعہ۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈھیر پر جھاڑ دیا تاکہ بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے اور ہڈیوں کو جانور کھا جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا، بچے کو ساتھ لے کر قیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر بچے بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں تمہیں خود یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کروں گا۔ تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس واپس گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی، اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ فوراً آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں؟ مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا یہ ساری چیزیں تمہیں بے مقدار ملیں گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میرے انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی علیہ السلام میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھنک رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو اور پوچھا کیا یہ دروازہ اور روزہ بھی وہاں ملے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کا چہرے کا رنگ بدل گیا، میری انگلی چھوڑ دی۔ بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا۔ اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے۔ آخر پر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی کے عشق میں مبتلا فرمائے اور ہم بھی اپنی بھوک اور پیاس کو اپنے نبی کے عشق سے مٹا سکیں۔